اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جو احباب اس کی ریاضت کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں یا اس آیت مبارکہ سے لگاؤ ہے اور اس سے دینی و دنیاوی تمام کام لینا چاہتے ہیں، اور پچھلی جو میری ویڈیو ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کے متعلق وہ دیکھی ہیں، سمجھی ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، مفید ہے۔ اس میں آپ کو سامنے اسکرین پر اس کا طلسم نظر آ رہا ہوگا۔ یہ طلسم حروفی بھی ہے، عددی بھی ہے، اور روح بھی ہے، جسم بھی ہے۔ یہ کامل اکمل طلسم ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی اضافہ کی ضرورت ہے، نہ ہی کمی کی گنجائش ہے۔ آپ نے سمپل سادہ طریقے سے سفید پیپر کے اوپر بغیر لکیر والے کے اوپر کسی بھی پین سے، پوائنٹر سے، زعفران سے اس طلسم کو کسی بھی نماز کے بعد لکھنا ہے اور استعمال کرنا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے اس کو لکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی کامل تاثیر ملے گی۔ لیکن آپ اگر وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کا ورد کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد مداومت کر رہے ہیں، اور پچھلی جو ویڈیو ہے وہ دیکھی ہیں، سمجھی ہیں، تب یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی، نہیں تو بالکل نہیں۔ طلسم کو لکھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے دال یا کے نیچے میں نے دو نقطے لگائے ہیں، سمجھ لیجئے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے طلسم لکھنا ہے۔ طلسم کو ہمیشہ بائیں سے دائیں لکھنا ہے۔ 2 4 7 6 2 6 6 4 2 8 7 6 3 0 6 8۔ اس کے بعد آگے ہا ہے، اور ہا کے نیچے لکیر لگانی ہے جس نے ہا کے سرا کو ٹچ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے باہر والا گولائی کی شکل میں حروفی طلسم لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا کے اوپر جو 14 لکھا ہوا ہے اس کو لکھنا ہے، یہ 14 ہے۔ اس کے بعد واو، عین، تا، غین، غین، دال، سین، خا، غین، غین، واو، عین، زاد، غین، غین، حا، سین، غین، غین، غین۔ اس کے بعد 5 ہے آخر میں، یہ 0 نہیں ہے، یہ 5 ہے، یاد رکھیے گا۔ اکثر لوگ پھر سوال کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ جو طلسمات کے اندر 0 لکھتے ہیں وہ ڈاٹ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور جو 5 ہوتا ہے وہ صفر کی شکل میں ایسے معلوم ہوتا ہے۔ طلسم آپ نے لکھ لیا۔ اس کے بعد طلسم جو عددی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے نام والدہ لکھنا ہے، جس کے لیے آپ لکھ رہے ہیں، جس سائل کے لیے یا اپنے لیے لکھ رہے ہیں وہاں پر نام والدہ آئے گا۔ نیچے اس کے مختصر سا مقصد ہوگا، مثال کے طور پر اگر کوئی بیماری سے شفا کے لیے لکھ رہا ہے تو اوپر نام والدہ، نیچے کوئی بھی آیت شفا یا کوئی بھی اسم یا سلام اس طریقے سے لکھ کر اس طلسم کو مکمل کرنا ہے۔ اگر تو اس کو جلانے کے لیے بنا رہے ہیں تو تب اس میں کوئی ایسا نام، آیت، کوئی چیز نہیں لکھنی ہے جس سے بے ادبی ہو۔ اور اگر آپ اس کو پینے کے لیے بنا رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جلانے کے لیے پھر آپ نے نام کو عدد میں کنورٹ کرنا ہے یا صرف نام سادہ سا لکھ دینا ہے۔ اگر مثال کے طور پر احمد کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ نے احمد نہیں لکھنا، احمد کے یا تو آپ نے عدد لکھ لینی ہے یا پھر آپ نے الف، ہا، میم، دال اس کو توڑ کر حروف کی شکل میں لکھنا ہے۔ نیچے بیماری کے لیے آپ لکھ رہے ہیں تو یا سلام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس شفا ہو، ٹھیک ہے، اتنا لکھ دیں گے تو مقصد ہمارا پورا ہو جائے گا۔ جب بھی اس طلسم کو لکھیں کم سے کم اس کے 19 طلسم لکھے جائیں گے، اور 19 طلسم کو آپ وقتاً فوقتاً استعمال کریں، پینے کے لیے، جلانے کے لیے، مالش کے لیے، جیسے بھی آپ کو ترتیب سمجھ آئے اس کے 19 طلسم آپ نے پورے استعمال کرنے ہوں گے۔ وہ آپ ایک دن میں کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے میں کر سکتے ہیں، اگر کوئی مجبوری سخت ہے، مریض سخت ہے تو آپ اس کو 19 منٹ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ یہ طلسم نقش کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، نقش کی بیک سائڈ کے اوپر بھی لکھ سکتی ہیں۔ اس کی پاور اپنی ہے۔ کوئی بھی نقش بنا رہے ہیں، عمل تیار کر رہے ہیں، اس کے اندر اگر اس طلسم کو ایڈ کر دیں گے تو اس کی پاور 70,000 گنا بڑھ جائے گی۔
کیونکہ طلسمات کی جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اگر طلسمات صحیح طریقے سے بنے ہوں، استخراج ہوں، اور اس کے بعد ان کو صحیح طریقے سے لکھا جائے تو ایسے سمجھ لیں وہ سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنا، وہ والی مثال یہاں پر فٹ آ جاتی ہے طلسمات کے لیے۔ تو اس کو استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں، جس چیز کی بھی سمجھ نہ آئے پھر آپ کمنٹس کریں، پوچھیں، انشاءاللہ میں بتانے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے ویڈیو میں اس آیت مبارکہ کی شمع کا عمل پیش کروں گا، جو ہر کارہ ہوگا، ہر مقصد کے لیے ہوگا، جلالی عمل ہوگا، کسی کو بلا بھی سکتے ہیں، بھگا بھی سکتے ہیں، جنات کو مار بھی سکتے ہیں، جادو کو ختم بھی کر سکتے ہیں، جلا سکتے ہیں، جہاں پر جادو دفن ہو وہاں پر اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے اور نکالا بھی جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ وہ شمع بڑی زبردست ہوگی۔ لیکن کوشش کریں کہ اگر شروع سے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں وہ پک کرتے جائیں تو پھر آگے آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو پھر وہ کمنٹس کرنا ہے۔